بین الاقوامی مجرموں سے کیا سرکاری کام ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت کرو۔ عمران نے کہا، میں وضاحت نہیں کر سکتا، یہ ایک سرکاری راز ہے، ٹاپ سیکرٹ۔ اگر تم مزید مطمئن ہونا چاہتے ہو تو باس سے رابطہ قائم کرو، وہ تمہیں خود ہی مطمئن کر دے گا، کرافیگر نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو باس سے بات کراؤ، اسے کہو کہ ملٹری سیکرٹ سروس کا شائلاک بات کرنا چاہتا ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرا دیتا ہوں، کرافیگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ باہر جانے کے لیے پلٹا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور کرافیگر نے سر ہلا دیا۔ عمران اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کمرے سے نکل کر وہ ایک راہداری میں آیا اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ یہ کمرہ دفتر نما تھا۔ کرافیگر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور عمران نے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ میز پر ٹیلی فون پڑا ہوا تھا۔ کرافیگر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ ٹیلی فون کی پشت عمران کی طرف تھی، اسی لیے کرافیگر اطمینان سے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عمران کو نمبروں کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ پہلے چیف کا موجودہ نمبر معلوم کر چکا تھا، اس لیے اس نے براہ راست وہی نمبر ڈائل کر دیا۔ یس چیف اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کرخت آواز سنائی دی۔ کرافیگر بول رہا ہوں جناب، کرافیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او، ابھی تو تم نے رپورٹ دی ہے، پھر کیا ضرورت پڑ گئی؟ چیف کے لہجے میں حیرت تھی۔ باس، ملٹری سیکرٹ سروس کا شائلاک میرے پاس موجود ہے، کرافیگر نے بغور عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شائلاک اور تمہارے پاس کیوں؟ باس نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ باس، ان کا کہنا ہے کہ میرا تعلق بین الاقوامی مجرموں سے ہے، اسی لیے وہ مشکوک ہو گئے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں سرکاری کام میں مصروف ہوں، لیکن وہ مان ہی نہیں رہے اور وہ کام پوچھنے پر اصرار کر رہے ہیں، کرافیگر نے کہا۔ اور ریسیور شائلاک کو دو، باس نے کہا، اور کرافیگر نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یس شائلاک اسپیکنگ، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ مسٹر شائلاک، آپ مطمئن رہیں، کرافیگر میری ہدایت پر مادام ٹیلر سے مل رہا ہے، یہ سرکاری کام ہے، دوسری طرف سے نرم لہجے میں کہا گیا۔ سرکاری کام اور بین الاقوامی مجرمہ سے وہ ایک اہم جنگی راز چرانے میں ملوث ہے، اسی لیے ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے، اور اس نگرانی کے دوران ہی ہمیں پتہ چلا کہ مسٹر کرافیگر ان سے باقاعدہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری کام ہے، میں اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ عمران کا لہجہ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ سرد تھا۔ میں سپر سیکرٹ سروس کا چیف ہوں مسٹر شائلاک، آپ مجھ پر بااعتمادی کر رہے ہیں، چیف نے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری مسٹر چیف، یہ معاملہ ہی ایسا ہے، اسی لیے آپ کو ہمیں پوری طرح مطمئن کرنا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ تو آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں؟ چیف نے غصے سے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کون سا سرکاری راز ہے جس کے لیے سیکرٹ سروس بین الاقوامی مجرموں سے میل جول رکھ رہی ہے؟ عمران کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ سوری، یہ راز نہیں بتایا جا سکتا، آپ اوپر رپورٹ کر دیں، میں نبٹ لوں گا۔ چیف کو بھی غصہ آ گیا۔ ہمیں رپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مسٹر کرافیگر کو ہیڈ کوارٹر لے جا رہے ہیں، یہ وہاں جا کر خود ہی اپنا سارا معاملہ بتا دیں گے، اس کے بعد آپ رپورٹ کرتے رہنا۔ اور جہاں تک ہمارا خیال ہے، آپ اور کرافیگر مل کر ملک کے خلاف کسی اہم سازش میں مصروف ہیں، اسی لیے ہمارے لیے اس راز کا معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سنیے، آپ کرافیگر کو کچھ مت کہیے، یہ میرا نمائندہ ہے، آپ ایسا کریں کہ براہ راست میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو مطمئن کر دوں گا۔ ملٹری سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا نام سنتے ہی چیف ڈھیلا پڑ گیا۔ دیکھیے، چونکہ براہ راست تعلق مسٹر کرافیگر کا ہے، اسی لیے ہمارا اصل ٹارگٹ یہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بعد ازاں اس بات سے صاف منکر جائیں کہ آپ کا بین الاقوامی مجرمہ مادام ٹیلر سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور مسٹر کرافیگر بھی کسی حادثے میں ہلاک ہو سکتے ہیں یا کرائے جا سکتے ہیں، اسی لیے یہ باتیں مسٹر کرافیگر کی موجودگی میں ہو سکتی ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں مسٹر کرافیگر کی کوٹھی پر آ جائیں، یا پھر میں کرافیگر سمیت آپ کے پاس آ سکتا ہوں، دونوں صورتوں میں سے ایک صورت پسند کر لیجئے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او مسٹر شائلاک، آپ نے تو ہمیں پوری طرح غدار اور مجرم سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے، میں ثبوت سمیت آپ کے پاس وہیں پہنچ جاتا ہوں، آپ میرا انتظار کر لیجئے، دوسری طرف سے چیف نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر پھینک دیا۔ آپ ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف ہیں؟ کرافیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام ہی سب کچھ ہے مسٹر کرافیگر، میرے لیے عہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے دانستہ مبہم لہجے میں کہا، اور کرافیگر خاموش ہو گیا۔ دراصل وہ اس بات پر حیران تھا کہ شائلاک آخر کیا حیثیت رکھتا ہے کہ سپر سیکرٹ سروس کا چیف اسے خود مطمئن کرنے آ رہا ہے، حالانکہ اس کے خیال کے مطابق ملٹری سیکرٹ سروس سے سپر سیکرٹ سروس زیادہ بااختیار ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ عمران نے جان بوجھ کر شائلاک کا نام استعمال کیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شائلاک ایکریمیا کی ریڈ پاور کا شناختی نشان ہے۔
یہ انتہائی خفیہ ادارہ ہے جو براہ راست صدر مملکت کو جواب دہ ہے اور اسے روسیہ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی لیے اسے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ روسیہ والے اسے ٹریس نہ کر سکیں۔ وہ عام سیکرٹ سروسز میں ہی الجھے رہیں۔ یہ شناخت کے لیے ملٹری سیکرٹ سروس کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن دراصل ملٹری سیکرٹ سروس سے ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، اور چونکہ اختیارات ان کے اتنے زیادہ تھے کہ سیکرٹ سروس کا چیف بھی شاہ علاق کا شناختی نشان سنتے ہی گھبرا گیا تھا اور اس نے ضروری سمجھا تھا کہ انہیں مطمئن کر دے۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی اور کرافیگر نے چونک کر میز کے کنارے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ سامنے دیوار پر اسکرین روشن ہو گئی جس پر گیٹ کے باہر ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی اور ایک ہتھیڑ عمر آدمی ڈرائیوروں جیسی وردی پہنے ستون کے ساتھ کھڑا تھا۔ کون ہے؟ کرافیگر نے میز کے کنارے پر نصب ایک چھوٹے سے مائک میں کہا۔ پھاٹک کھولو، میں چیف ہوں، اس ڈرائیور نے کہا، اور کرافیگر نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے پہلے بٹن کے ساتھ لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی اسکرین تاریک ہو گئی اور کرافیگر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں باس کو یہاں لے آؤں، کرافیگر نے جلدی سے کہا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور راہداری میں سے ہوتے ہوئے پوسٹ میں پہنچ گئے جہاں اسی لمحے دو سیاہ رنگ کی کار آ کر رکی اور پھر وہ ڈرائیور نیچے اترا۔ سلام باس، کرافیگر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو باس نے کہا، اور وہ قدم بڑھاتا ہوا عمران کی طرف بڑھا جو بڑے مطمئن انداز میں کرافیگر سے ذرا پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ سوری، جب تک میں مطمئن نہ ہو جاؤں میں مصافحہ نہیں کر سکتا، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور باس نے ندامت بھرے انداز میں اپنے بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آئیے میں آپ کو مطمئن کر دوں، باس نے کہا، اور پھر کرافیگر کے ساتھ چلتا ہوا واپس اسی کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران ان کے پیچھے تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ تینوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنی سرکاری شناخت دکھائیے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ واقعی شاہ علاق ہیں، باس نے کرسی پر بیٹھتے ہی خشک لہجے میں کہا۔ سوری، شاہ علاق کا نام ہی کافی ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے آپ کے اطمینان کے لیے میں آپ کو زیرو سروس کا حوالہ دے سکتا ہوں، عمران نے بھی خشک لہجے میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ زیرو سروس کا حوالہ شاہ علاق کا صدر مملکت سے براہ راست رابطے کا کوڈ تھا۔ اور ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں، ویسے میں نے آج تک شاہ علاق کا صرف ذکر ہی سنا تھا۔ آج پہلی بار کسی شاہ علاق سے ملاقات ہو رہی ہے، چیف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے، تمہید میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اصل بات بتائیے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھیے مسٹر شاہ علاق، سیکرٹ سروس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہم اپنے طور پر مسئلے کا حل نکالتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمیں بین الاقوامی مجرموں کو بھی اعلیٰ کار بنانا پڑتا ہے، چیف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر چیف، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مادام ٹیلر ایک اہم جنگی راز کے سلسلے میں مشکوک ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دائرہ کار ایک ہی ملک ہے، روسیہ۔ اس لیے ظاہر ہے کہ مادام ٹیلر روسیہ کی خفیہ ایجنٹ ہے، اسی لیے اس ایجنٹ سے سپر سیکرٹ سروس کا میل جول بہت بڑے شک کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کسی عام مجرم سے ربط و ضبط رکھتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن مادام ٹیلر کا مسئلہ دوسرا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کھل کر بات کیجیے، ورنہ دوسری صورت میں ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری سیکرٹ سروس بھی درپردہ روسیہ کی اعلی کار بنی ہوئی ہے یا بنائی جا رہی ہے، عمران نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، اسی لیے آپ سخت ہو رہے ہیں۔ ویسے مجھے اس مسئلے کا قطعاً علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ بہرحال مختصر طور پر یہ بات ہے کہ ایک اہم جنگی فارمولے کا دوسرا حصہ ہمارے ہاتھ لگا، جبکہ پہلا حصہ پاکیزیہ کی ایک لیبارٹری میں محفوظ تھا۔ یہ چونکہ اہم جنگی نوعیت کا فارمولہ تھا، اسی لیے سیکرٹ سروس نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ندامت نہیں کہ سیکرٹ سروس اپنی بہترین کوششوں کے باوجود اس ادھورے فارمولے کو حاصل کرنے میں ناکام رہی، جس پر سیکرٹ سروس نے بین الاقوامی مجرموں کا تعاون حاصل کرنے کا پروگرام بنایا، اور ایک مجرم تنظیم S3 کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، مگر S3 ناکام رہی۔ اس پر ایک بار پھر کوششیں شروع کی گئیں کہ کوئی ایسی تنظیم منتخب کی جائے جو ناکام نہ ہو، چنانچہ بے پناہ سوچ و بچار کے بعد ہائی برڈ کا انتخاب کیا گیا۔ ہائی برڈ ایک ایسا مجرم ہے جو بے پناہ ذہین اور چالاک و عیار ہے، اور اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ آج تک ناکام نہیں ہوا، اور ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ ایکریمیا کے خلاف کسی کیس میں ملوث ہوا ہو، اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ چونکہ مادام ٹیلر کے ذریعے ہی اس سے رابطہ قائم کیا گیا تھا، اسی لیے کرافیگر کو ان کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا گیا۔ بس اصل معاملہ یہ تھا، چیف نے مختصر طور پر جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اسی لیے مادام ٹیلر پہلے پاکیزیہ گئی اور پھر وہ مغربی جرمنی پہنچی، جہاں کرافیگر ان سے ملے اور پھر انہیں اپنے طیارے پر لے کر یہاں واپس آئے۔
ویسے ہم اس بات سے ان کی طرف سے مشکوک ہوئے تھے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تو آپ مطمئن ہو گئے ہیں، چیف نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں کسی حد تک، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے سائنسدان اس فارمولے کو خود ہی مکمل کر لیتے؟ آخر ہمارے پاس دنیا کے بہترین سائنسدان موجود ہیں، عمران نے کہا۔ ہمارے سائنسدانوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے کیونکہ بنیادی ابتدا کی تفصیلات کے بغیر ایسا ناممکن تھا، چیف نے جواب دیا۔ تو اب یہ کوشش ختم کر دی گئی ہوگی اور فارمولہ آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اس دعوے کے ساتھ کہ آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، کوشش تو بہرحال ختم کر دی گئی ہے کیونکہ مین لیبارٹری کے چیف نے ناکامی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ فارمولہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ وہ ابھی تک مین لیبارٹری میں موجود ہے، ہم نے تو صرف اس کا ابتدائی حصہ حاصل کر کے لیبارٹری پہنچانا ہے تاکہ وہ مکمل کر سکے، چیف نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی اس وضاحت کے بعد میرے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں مین لیبارٹری کے انچارج سے اس سلسلے میں بات کروں۔ اگر انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی وہ ادھورا فارمولہ ان کے پاس موجود ہے اور باقی آدھے حصے کے حصول کے لیے آپ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، تب تو سارا معاملہ ٹھیک ہے، ورنہ سارا معاملہ مشکوک ہو جائے گا، عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ بے شک ان سے رابطہ قائم کر لیں اور تصدیق کر لیں۔ اس فارمولے کا سرکاری نمبر 11/6 ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ویسے آپ کہیں تو میں یہی فون آپ کے سامنے بات کر کے تصدیق کرا دوں، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم اس معاملے کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، عمران نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف نے فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے اور عمران خاموش بیٹھا رہا۔ ہیلو، میں چیف آف سپر سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، مسٹر جارج بیس سے بات کرائیں، رابطہ قائم ہوتے ہی چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہیلو مسٹر جارج، میں چیف آف سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، ایک الجھن آ پڑی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم 11/6 کو مکمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت کا ایک اعلیٰ اختیاراتی ادارہ شائلاک اس سلسلے میں ہماری کارگزاری سے مشکوک ہو گیا ہے، وہ آپ سے اس سلسلے میں تصدیق کرنا چاہتے ہیں، چیف نے کہا۔ لیجئے آپ خود بات کر لیجئے، چیف نے دوسری طرف سے فقرہ سننے کے بعد ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو شائلاک اسپیکنگ، عمران نے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ او شائلاک، آپ کیسے مشکوک ہو گئے؟ دوسری طرف سے ایک بوڑھی سی آواز سنائی دی۔ اس بات کو چھوڑیے، صرف یہ وضاحت کر دیجئے کہ کیا واقعی ایسا فارمولہ آپ کے پاس ہے جو ادھورا ہے اور جسے مکمل کرنے کے لیے سپر سیکرٹ سروس کام کر رہی ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ جی ہاں، یہ درست ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بوڑھی آواز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر چیف اور مسٹر کرافگر، آپ کو واقعی تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ ہمیں مطمئن ہونا پڑا۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اور پروگرام بنا لیجئے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مادام ٹیلر ہمارے لیے مشکوک ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ہم اس بارے میں سوچیں گے، چیف نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور ظاہر ہے کرافگر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس بار عمران نے باقاعدہ ان دونوں سے مصافحہ کیا اور پھر وہ تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا کمرے سے نکلا اور پھر پھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جیسے ہی پھاٹک کے قریب پہنچا، پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا اور عمران پھاٹک سے باہر نکل کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر سڑک پار کر کے وہ کار کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں جوزف موجود تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے وائس ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو عمران کالنگ اوور، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ یس کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، اوور، دوسری طرف سے جواب ملا۔ کام ہو گیا ہے، تم فوراً کیفے آلاک پہنچو، میں بھی جوزف کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا۔ اور پھر بٹن آف کر کے اس نے جوزف کو چلنے کا اشارہ کیا اور خود اس نے سیٹ کے نیچے سے ڈبہ کھینچا اور اسے کھول کر میک اپ صاف کرنے والا محلول چہرے پر ملنا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے بالوں اور چہرے پر محلول مل کر اسے تولیے سے صاف کیا تو وہ اصل شکل میں آ گیا تھا۔ کار تیز رفتاری سے واپس کیفے آلاک کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جہاں سے عمران نے کار اور جیپ حاصل کی تھی۔ وہ فارمولے کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس لحاظ سے اس نے ایک اہم ترین کام مکمل کر لیا تھا۔ اب صرف مسئلہ اس کے حصول کا تھا اور اب وہ اس سلسلے میں کوئی پلاننگ ترتیب دینے میں مصروف تھا۔ مادام کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا، وہ جیتا ہوا مشن ہار گئی تھی اور اب اسے رہ رہ کر اپنی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ سوازو جیسے محافظ کے ساتھ ساتھ وہ 4 دیگر ساتھی بھی ہلاک کرا بیٹھی اور معاملہ وہیں پہلی جگہ پہنچ گیا، بلکہ اب مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو گیا تھا۔ مارٹن بھی الجھا ہوا تھا، ادھر اس کا نام اور ساکھ بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ غرض یہ کہ ہر طرف سے مایوسی کا زور تھا اور امید کی کوئی کرن بھی کہیں سے ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مادام نے زندگی بھر اس قدر مایوسی اور بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔
حالانکہ اس نے ہائبرٹ کے ساتھ مل کر بڑے بڑے مارکے مارے تھے، ایسے ایسے پیچیدہ مشن سر انجام دیے تھے کہ جرائم پیشہ برادری میں ان کا نام کامیابی کی ضمانت بن کر رہ گیا تھا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سپر سیکرٹ سروس نے بھی اتنی بھاری ادائیگی کر کے انہی کو کام دیا تھا، ورنہ ان کے ساتھ ایکڈیمیا میں بے شمار تنظیمیں ایسی تھیں جو اس سے کہیں کم معاوضے پر کام کے لیے تیار ہو سکتی تھیں، لیکن اب معمولی سی غفلت کی بنا پر وہ سب کچھ ڈبو بیٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا موڈ سخت آف تھا اور وہ مارٹن کو چھوڑ کر اپنی خوابگاہ میں آ گئی تھی تاکہ اس مسئلے پر غور کر سکے۔ وہ اپنے آرام دہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، انہی خیالات میں غلطاں اور پیچاں تھی کہ اچانک قریب تپائی پر پڑا ہوا ٹیلی فون مترنم آواز سے بج اٹھا۔ مادام کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار ابھر آئے۔ اس وقت اسے ٹیلی فون کی آواز بھی بے حد گراں گزری تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس وقت کوئی اہم فون ہی آیا ہوگا، اسی لیے بادل ناخواستہ ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس مادام نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ مادام کیفے الاک سے میکور ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہے، اس کا اصرار ہے کہ وہ براہ راست مادام سے بات کرے گا۔ دوسری طرف سے آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ میکور، او اچھا، بات کراؤ۔ مادام میکور کا نام سنتے ہی چونک پڑی۔ میکور اس کا خاص آدمی تھا جو کیفے الاک میں ملازم تھا۔ کیفے الاک چونکہ اعلیٰ جرائم پیشہ طبقے کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی، اسی لیے میکور وہاں سے بعض اوقات اہم راز حاصل کر لیتا تھا۔ مادام، میں میکور بات کر رہا ہوں۔ چند لمحے بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے میکور؟ مادام نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا۔ مادام، پچھلے دنوں آپ پاکیزا گئی تھی، میں نے سوچا کہ شاید یہ اطلاع آپ کے لیے اہم ہو، میکور نے کہا۔ پاکیزا؟ مگر کیا اطلاع ہے؟ مادام نے پاکیزا کا نام سنتے ہی چونک کر کہا۔ مادام، کیفے الاک کے مالک آرول جانسن کے پاس پاکیزا کے چند مہمان آئے ہیں، جن میں سے ایک نوجوان کا نام پرنس آف ڈمپ ہے، اس کے ساتھ 2 قوی ہیکل نوجوان اور 2 ہیکل حبشی ہیں۔ پرنس آف ڈمپ پہلے سے آرول جانسن کا واقف ہے، بلکہ آرول جانسن کے رویے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کا ممنون احسان ہو۔ اس نے خلاف توقع پرنس آف ڈمپ کی بے حد آؤ بھگت کی۔ اس کے باقی ساتھی شاید اس سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے آ کر ہال میں اجنبیوں کی طرح بیٹھ گئے تھے، جبکہ پرنس آف ڈمپ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پہنچا، اور پھر جب وہ آرول جانسن سے ملا تھا تو آرول جانسن اس کے سامنے بچ گیا۔ اس کے بعد پرنس اور اس کے ساتھی آرول جانسن سے ایک کار اور ایک جیپ لے کر چلے گئے، اور اب تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئے ہیں۔ پرنس آف ڈمپ بے حد خوش ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید پاکیزا کی وجہ سے آپ کو ان سے کوئی تعلق ہو، میکور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او میکور، تم نے حیرت انگیز اطلاع دی ہے، انتہائی حیرت انگیز۔ جلدی سے مجھے اس پرنس آف ڈمپ اور اس حبشی کا حلیہ بتاؤ۔ مادام کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق اور زندگی اونت کر آئی۔ میکور نے عمران اور جوزف کا حلیہ تفصیل سے دہرا دیا۔ ویری گڈ میکور، تم بہت بڑے انعام کے مستحق ہو۔ ویری گڈ، اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ مادام نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا۔ اس وقت آرول نے انہیں کیفے کے نیچے بنے ہوئے تہخانوں میں ٹھہرایا ہوا ہے، اور وہ سب وہاں اکٹھے ہیں، وہ دوپہر کا کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، میکور نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے ان کی نگرانی کرنی ہے، خاص طور پر اس پرنس آف ڈمپ کی۔ شاید ہم لوگ وہاں چھاپہ ماریں۔ مجھے یہ پرنس آف ڈمپ زندہ حالت میں چاہیے، مادام نے کہا۔ آپ حکم فرمائیں مادام، تو میں دوسرے ساتھیوں سمیت اسے اغوا کر کے مینشن پہنچا دوں، میکور نے کہا۔ نہیں، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، اگر وہ اس بار ہاتھ سے نکل گیا تو کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، مادام نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں مادام، ان کا کھانا میں نے تیار کرنا ہے، میں اس کھانے میں النیشیم 5 کے چند قطرے ملا دوں گا، اس سے وہ سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ان تہخانوں کا خفیہ راستہ مجھے معلوم ہے، میں اسی راستے سے انہیں نکال کر مینشن بھجوا دوں گا، میکور نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ آرول جانسن تو رکاوٹ نہیں بنے گا؟ مادام نے پوچھا۔ اسے تو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا مادام، میں تو بالا ہی رہوں گا، میں اس سلسلے میں جیگرس گروپ کو استعمال کروں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آرول جانسن جیگرس گروپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میکور نے کہا۔ او، اگر تم یہ سب کچھ کامیابی سے کر گزرو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی، لیکن یہ کام جلد سے جلد ہونا چاہیے، مادام نے اس تجویز پر رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد یہ لوگ مینشن پہنچ جائیں گے، میکور نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اوکے، جیسے ہی جیگرس گروپ انہیں لے کر روانہ ہو تم نے مجھے اطلاع کرنی ہے تاکہ میں ان کے مینشن میں وصولی کے احکامات جاری کر دوں، مادام نے خوشی سے چہچہاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، ایسا ہی ہوگا، میکور نے جواب دیا۔ سب کام انتہائی ہوشیاری اور چابک دستی سے کرنا، معمولی سی لاپرواہی اور غفلت سے سارا کام بگڑ جائے گا، اور سنو، کھانے میں النیشیم 5 ہی ملانا، اس کی موجودگی کا احساس کسی کو نہیں ہو سکے گا۔ وہ پیٹ میں پہنچنے کے 10 منٹ بعد کام شروع کرتی ہے، مادام نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں مادام، آپ بے فکر رہیں، میکور نے کہا، اور مادام نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھا، اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر مارٹن کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ اسے اہم ترین اطلاع دے سکے۔ اس کا چہرہ خوشی اور مسرت کی زیادتی سے جگمگا رہا تھا۔
باس آخر یہ شائلہ کتنے اختیارات رکھتا ہے؟ کرافیگر نے عمران کے جانے کے بعد قریب بیٹھے باس سے مخاطب ہو کر کہا۔ خاموش رہو، تم نہیں جانتے یہ ایکڈیمیا کا سب سے با اختیار ادارہ ہے، ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت صفر بھی نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، میں اس سارے معاملے میں مشکوک ہوں، چیف نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ مشکوک وہ کیسے؟ کرافیگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو شک والی کوئی بات نہیں، شائلاک کا نام زیرو ہاؤس کا حوالہ شناخت کے لیے کافی ہے، لیکن میری چھٹی حس بار بار خطرے کا الارم بجا رہی ہے۔ لیکن کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی، بہرحال جلدی میں معلوم کر لوں گا، چیف نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنی کلائی کی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس کی کلائی کی گھڑی میں سے ہلکی ہلکی کوں کوں کی آوازیں ابھرنے لگی اور اس نے چونک کر گھڑی اتاری اور پھر اس کا ونڈ بٹن مخصوص انداز میں 3 بار دبا دیا۔ ہیلو، نمبر 31 اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ یس چیف، اوور، چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف کرافیگر کی کوٹھی سے نکلنے والا شخص سرخ رنگ کی ایک کار میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کرافیگر کی کوٹھی کے عقب سے 2 آدمی نکل آئے تھے۔ اس نے ان دونوں کو ہدایات دیں اور پھر وہ خود کار میں بیٹھ گیا۔ کار کے شیشے ون سائڈ تھے اور وہ دونوں آدمی بھی جیپ میں بیٹھ کر ان کے پیچھے چلے گئے، اور ایک خاص بات یہ کہ وہ دونوں آدمی ایشیائی تھے اور کار میں پہلے سے ایک حبشی موجود تھا، ڈرائیونگ وہی کر رہا تھا۔ ہم نے پروگرام کے مطابق ان کا تعاقب کیا تو وہ سب کیفے علاق پہنچے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیفے علاق پہنچ کر جب سرخ رنگ سے وہ آدمی باہر نکلا تو وہ بھی ایشیائی تھا۔ وہ سب کیفے علاق کے مالک آرول جانسن کے دفتر میں چلے گئے ہیں اور اب تک وہیں ہیں، اوور، دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا۔ کیا وہ ایکریمین کار سے نہیں اترا؟ اوور، چیف نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، وہ ایشیائی تھا، اس کا لباس وہی تھا جو ایکریمین کا تھا، اوور، 31 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم نگرانی جاری رکھو، لیکن کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، میں تمہیں بعد میں ہدایات دوں گا، اوور اینڈ آل، چیف نے کہا اور ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ یہ کیا مسئلہ ہوا چیف؟ کیا یہ شائلاک فراڈ تھا؟ کرافیگر نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔